بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، صبح کی ٹھنڈی ہوا میں گہری سانس بھرنا پھیپھڑوں کو صاف کرتا ہے اور یہ جسم کو تازہ آکسیجن بھی فراہم کرتا ہے۔ دن میں 2 مرتبہ آنکھوں کو بند کر کے 10 منٹ تک کسی پرسکون جگہ کا تصور کرنا ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل چہرے پر مچھلی کے تیل اور گلاب کے عرق کا مرکب لگانا جلد کی خشکی دور کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار بالوں میں مچھلی کے تیل، شہد اور انڈے کی زردی ملا کر لگانا بالوں کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ السی کے بیج کا پاؤڈر ملا کر پینا جسم کی اندرونی صفائی کرتا ہے۔ اپنے نہانے کے پانی میں چند قطرے لیونارڈ آئل ڈال کر نہانا ذہنی تھکاوٹ دور کر دیتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے پاؤں کے تلوں پر ناریل کے تیل میں لونگ کا تیل ملا کر مالش کرنا اعصابی نظام کو مضبوط بنا دیتا ہے۔ کھانے کے ساتھ سلاد میں کٹی ہوئی شلجم، مولی اور چقندر شامل کرنا جسم کو ضروری معدنیات فراہم کرتا ہے۔ روزانہ صبح 30 منٹ تک کسی آبشار کے قریب بیٹھ کر آنکھیں بند کرنا پانی کی آواز پر دھیان مرکوز کرنا ذہنی کثافت کو صاف کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے داخلی دروازے پر تازہ پانی سے بھرا گھڑا رکھنا اور اس میں کیلے کا پودا لگانا گھر میں تازگی لاتا ہے۔ ایک دفعہ مرشد کے دربار پر ایک مرید نے شکایت کی کہ اس کا دل بے چین رہتا ہے۔ مرشد نے اسے ایک چھوٹا سا پتھر دیا اور کہا کہ اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھو اور جب بھی بے چینی ہو تو اسے اپنی ہتھیلی میں رکھ کر دیکھو۔ مرید نے ایسا ہی کیا۔ پتھر کو دیکھتے ہی اسے یاد آیا کہ مرشد نے کہا تھا جس طرح یہ پتھر ٹھہرا ہوا ہے تمہارا دل بھی اسی طرح ٹھہر جائے گا۔ چند دنوں میں اس کی بے چینی غائب ہو گئی اور اس نے محسوس کیا کہ سادہ چیزیں بھی شفا کا سبب بن سکتی ہیں۔ روزانہ صبح اٹھ کر 100 مرتبہ یا لطیف پڑھ کر اپنے دل پر ہاتھ رکھنا قلبی بیماریوں سے حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے۔ کھانے میں پالک اور میتھی کے ساگ کا استعمال خون کی کمی کو پورا کرتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے سر میں بادام کے تیل میں چند قطرے روغن بادام شیریں ملا کر مالش کرنا ذہنی دباؤ کو کم کر دیتا ہے۔ اپنے گھر کے صحن میں ایک نیم کا درخت لگانا اور اس کے نیچے بیٹھ کر چائے پینا ماحول کو صحت بخش بنا دیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار چہرے پر چنے کا آٹا، ہلدی اور گلاب کے عرق کا لیپ لگانا جلد کی رنگت کو نکھار دیتا ہے۔ روزانہ شام کو 1 کپ ادرک، لیموں اور شہد کی چائے پینا قوت مدافعت کو بہت زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد 1 چمچ زیرہ اور اجوائن ملا کر چبانا ہاضمے کے عمل کو آسان بنا دیتا ہے۔ سردیوں میں روزانہ 1 چمچ گڑ اور دیسی گھی ملا کر کھانا جسمانی طاقت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔
اپنے بالوں میں ہنا کے ساتھ آم کے پتوں کا پیسٹ ملا کر لگانا بالوں کی قدرتی رنگ اور چمک دیتا ہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ ایک گلاس کریلے اور نیم کے پتوں کا جوس پینا شوگر لیول کو مستحکم رکھتا ہے۔ رات کے کھانے میں جو کا دلیا اور دودھ کا استعمال نظام انہضام کو آرام پہنچاتا ہے۔ اپنے کمرے میں لیموں اور نارنجی کے تازے چھلکے رکھنا ہوا میں خوشبو پھیلا دیتا ہے۔ روزانہ 5 منٹ تک آنکھوں کو گھڑی کی سمت اور اس کے برعکس بینائی کی کمزوری کو روک دیتا ہے۔ کھانے میں ہری مرچ اور لہسن کا استعمال پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے۔ محترم ناظرین، سونے سے قبل اپنے چہرے پر پپیتے اور کیلے ملا کر پیسٹ لگانا جلد کے مردہ خلیات کو صاف کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار نیم کے پتوں اور سرکے کا پیسٹ سر پر لگانا خشکی اور خارش کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس چقندر، گاجر اور سیب کا جوس پینا خون کے سرخ خلیات کو بڑھا دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑوں پر سرسوں کے تیل میں اجمودا اور لہسن ملا کر مالش کرنا جوڑوں کے درد سے نجات دلاتا ہے۔ کھانے میں ماش کی دال کا استعمال پروٹین اور ریشے کی فراہمی بہتر بناتا ہے۔ رات کو سونے سے قبل 1 چمچ دارپین کے بیج میں دودھ ملا کر پی لینا نیند کو مزید گہرا بنا دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کوہستان میں ایک بزرگ نے ایک بیمار بچے کو دیکھا جس کا جسم بخار سے جل رہا تھا۔ بزرگ نے اسے ایک خاص پہاڑی پودے کی جڑ کو پیس کر اس کا عرق نکالا اور بچے کو وہ پلا دیا۔ 1 گھنٹے میں ہی بچے کا بخار اتر گیا۔ بزرگ نے کہا، ہر پہاڑ کی چوٹی پر شفا کا خزانہ ہوتا ہے، بس اس تک پہنچنے کا حوصلہ چاہیے۔ روزانہ صبح سورۃ الفاتحہ اور سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنا گھر میں برکت اور صحت کی حفاظت کا باعث بنتا ہے۔ کھانے میں انجیر اور خوبانی کا استعمال بڑھانا ہڈیوں کی کثافت کو برقرار رکھتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے جسم پر ناریل کا تیل اور شہد ملا کر لگانا جلد کی نمی کو بحال کر دیتا ہے، اور یہ نسخہ سردیوں کے موسم کے لیے بہت مفید ہے۔ اپنے گھر کی کھڑکیوں پر بانس کے پردے لگانا گرمی میں ٹھنڈک اور سردی میں گرمی فراہم کر دیتا ہے۔ ہفتے میں 2 بار چہرے پر سٹرابری اور دہی کا پیسٹ لگانا جلد کی رونق کو بڑھا دیتا ہے۔ روزانہ شام کو 1 کپ تلسی اور ادرک کی چائے پینا سانس کی نالیوں کی صفائی کرتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد لونگ اور دار چینی چبانا منہ کے بیکٹیریا کو ختم کر دیتا ہے۔ سردیوں میں روزانہ 1 چمچ گڑ اور گھی ملا کر کھانا جسمانی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ اپنے بالوں میں رات بھر بھینس کے دودھ کا لیپ لگانا بالوں کی چمک کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ صبح کے وقت خالی پیٹ 1 گلاس میٹھے نیم کے پتوں کا
قہوہ پینا خون کو صاف کر دیتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ اس لیے اپنی صحت کی معلومات دوسروں سے ضرور شیئر کریں۔ رات کے کھانے میں دہی اور بھنے ہوئے چنے کا استعمال پروٹین اور کیلشیم کی دوہری فراہمی کرتا ہے۔ اپنے کمرے میں کپور جلانا ہوا میں موجود جراثیموں کو مار دیتا ہے۔ روزانہ 5 منٹ تک بلند آواز میں درود پاک پڑھنا پھیپھڑوں کی طاقت کو بڑھا دیتا ہے۔ کھانے میں ساگو دانے کا استعمال جسم کو ہمیشہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ سونے سے قبل اپنے چہرے پر خیار کا رس لگانا جلد کی سوجن کو کم کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، ہفتے میں ایک بار سرکہ ملا پانی پی کر فاقہ کرنا جسم کے زہریلے مادوں کو بہت ہی جلدی خارج کر دیتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس آم کے پتوں کا قہوہ پینا ذیابیطس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر روزانہ سرسوں کے تیل سے مالش کرنا دل کی دھڑکن کو منظم کرتا ہے۔ کھانے میں سونٹھ اور گڑ کا استعمال ہاضمہ درست رکھتا ہے۔ اپنی روزمرہ زندگی میں ایک وقت ایسا ضرور مقرر کریں جب آپ تمام جدید آلات سے دور ہو کر اپنے بچپن کی کسی صحت بخش عادت کو دہرائیں، جیسے گھر میں بنی لسی پینا، چارپائی پر لیٹ کر آسمان کو دیکھنا یا ہاتھ سے پنکھا جھلنا۔ یہ آپ کے اندر کی سادگی اور صحت کو واپس لائے گا۔ اپنے کھانوں میں ڈبہ بند اور پرزرویٹو والی اشیاء سے مکمل پرہیز کریں، کیونکہ یہ اشیاء نہ صرف گردوں پر بوجھ ڈالتی ہیں بلکہ ہاضمے کے نظام کو بھی شدید متاثر کرتی ہیں۔ ہر موسم میں ایک نیا قدرتی مشروب ایجاد کریں، جیسا کہ گرمیوں میں تخم ملنگا کا شربت، سردیوں میں بادام کا دودھ، بہار میں گلابی شربت۔ یہ آپ کی صحت کو موسمی تبدیلیوں کے نقطہ ناز سے بچائے گا۔ اپنے گھر کے صحن میں ایک چھوٹا تالاب بنا لیں اور اس میں مچھلیاں پالنا نہ صرف گھر کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہے بلکہ یہ ذہنی سکون بھی دیتا ہے۔ اپنے جسم کی فطرتی آواز پر ہمیشہ کان دھریں۔ اگر کوئی چیز ہضم نہیں ہو رہی تو اس چیز کو مت کھائیں۔ اگر کوئی ورزش تکلیف دہ ہے تو اس ورزش کو نہ دہرائیں۔ فطرت کا راستہ ہمیشہ آسان اور صحت بخش ہوتا ہے۔ قبض رہنے والے لوگ کینسر کے خطرے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ غصہ یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، چربی والا گوشت ہمیشہ قوت کو بڑھا دیتا ہے۔ آئرن کی کمی بالوں کو کمزور کر دیتی ہے۔ کشمش صبح شہد کے ساتھ کھانا خون میں آئرن کو بڑھا دیتا ہے۔ نیم کے پتوں کا پانی بال گرنے کے عمل کو روکتا ہے۔ دوپہر میں زیادہ سونا عمر بڑھنے کا باعث بنتا ہے۔ شہد کے ساتھ انجیر کھانے سے جسم ہمیشہ مضبوط رہتا ہے۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں
کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔